بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کراکری ہاؤس میں داخل ہوتے ہی میری نظر ایک بلو کلر کے ٹی سیٹ پر پڑی تو مجھے بے حد پسند آ گیا۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ والا اتار دو۔ ابھی اس کی پرائس پوچھنے ہی والا تھا کہ نسوانی آواز میں "ایکسکیوز می" سنائی دی۔ میں اس قدر دلکش نرم و ملائم سی آواز پر ایک دم سے پلٹا تو ایک خوبصورت جسمانی فگر والی لڑکی کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ یہ ٹی سیٹ میں نے لے لیا ہے، وہ تنتنے سے بولی۔ کب؟ آپ تو ابھی آئی ہیں۔ میں نے اس کی بات کرنے کی خاطر بلا وجہ سے بحث کو طوالت دے ڈالی تو وہ ایک دم قطعی لہجے میں بولی، جی نہیں، میں آپ سے پہلے کی یہاں کھڑی ہوں۔ تو یہ کہ آپ دوسرا دیکھ لیں۔ میں دکاندار بھائی کو پہلے ہی کہہ چکی تھی۔ میں نے دکاندار کی طرف دیکھا تو وہ دکان میں موجود ہی نہیں تھا تو میں ایک دم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم سے اٹھتی سحر انگیز امپورٹڈ پرفیوم کی خوشبو انتہائی دل فریب تھی۔ وہ بھی دکاندار کو ڈھونڈنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگی تو میں نے اپنی سگریٹ سلگا لی۔ اتنے میں دکاندار آیا تو وہ ایک دم تیزی سے اس کی طرف گئی اور بولی کہ مجھے وہ بلو کلر کا ٹی سیٹ چاہیے، وہ اتار دیں۔ پھر ساتھ ہی اس کی پرائس پوچھی۔ پرائس سن کر اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ ایک پولیس والا ہو کر مجھ سے چھپا نہ رہ سکا اور میں جان گیا کہ یہ ٹی سیٹ لینا اس کے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں پرسکون طریقے سے دوسری طرف بیٹھ گیا تو وہ اب دوسری کراکری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو میں نے دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹی سیٹ مجھے پیک کر دیں، تو وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر ایک دم میری مطلوبہ کراکری اتارنے لگا۔ میں سگریٹ پھونکتا ہوا کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ میری موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک دم سے خجالت سی آ گئی تو وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنا مطلوبہ آئٹم پیک کروا کر پیسے دیے اور باہر نکل آیا۔ میرے پاس بائک تھی۔ میں نے کراکری کے پیک ڈبے کو اسٹینڈ سے باندھ کر ایک نئی سگریٹ سلگا لی کہ اچانک مجھے ایک موٹر سائیکل اپنے پاس سے تیزی سے گزرتی ہوئی نظر آئی تو میں پلٹا۔ اس موٹر سائیکل سوار نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے ہاتھوں سے پرس چھینا اور تیزی سے بائک آگے بڑھا دی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے دکان میں کراکری میرے ساتھ خریدنے آئی تھی، لیکن اب اس واردات کے بعد وہ چیختے چلاتے ہوئے اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہی تھی، مگر لوگ کچھ زیادہ ہی ہمدردی دکھائے ہوئے اس چور کے پیچھے جانے کے بجائے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ویسے ہماری عوام کا کوئی حال نہیں، یہاں پر کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کی مدد کرنے کے بجائے فوراً موبائل جیب سے باہر آ جاتا ہے اور کیمرے سے ویڈیو جلدی جلدی بنانے میں پھرتیاں دکھاتے ہیں۔ اس کے پاس بھی کئی لوگ تماشائی کی صورت میں اس کا پورا احوال سننے کے لیے تو تیار تھے، لیکن موٹر سائیکل سوار کے پیچھے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ حالانکہ ان تماشائیوں میں سے تو کئی ایسے بھی تھے جن کے پاس باقاعدہ بائک تھی، وہ اگر چاہتے تو اس کا پیچھا کر کے اس کو ناک کو چنے چبوا سکتے تھے، لیکن اس المیے کو کیا کہیں۔ وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چور چور کا مطالبہ کر رہی تھی اور مسلسل سڑک کی اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر وہ موٹر سائیکل سوار گیا تھا۔ اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ بھیڑ بھی بڑھ رہی تھی اور اب اس لڑکی کو اپنے پاس ارد گرد کھڑے ہوئے مردوں سے بھی پریشانی لاحق ہونے لگی۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ اس بھیڑ میں سے آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھی۔ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس نے اپنے دوپٹے سے پونچھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، لہٰذا میں نے وہیں کھڑے آگے ناکے پہ موجود اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسے اس بائک والے کا نمبر نوٹ کروا کر کہا کہ اسے فوراً روک لو۔ اتفاقاً وہ بائک والا جب میرے پاس سے تیزی سے گزرا تھا تو اس کی نمبر پلیٹ پر میری نگاہ پڑ گئی تھی اور نمبر میری میموری میں محفوظ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اچانک اس لڑکی کے پاس آ کر اپنی بائک کھڑی کر دی تو وہ گردن گھما کر میری طرف دیکھنے لگی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں مجھے وہی شرمندگی سی دکھائی دی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیں۔ میری بات پر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کتنی اماؤنٹ تھی آپ کے پرس میں؟ تو وہ کہنے لگی اماؤنٹ تو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس میں سونے کی بالیاں تھیں جو میری امی کی نشانی ہیں، بھلے وہ پیسے رکھ لے لیکن مجھے وہ سونے کی بالیاں کسی طرح مل جائیں، میں انہیں کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی۔ یہ بات کر کے اس کی آنکھوں میں ایک درد سا جاگا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا تھا کہ ماں کے نہ ہونے کے بعد ماں کی نشانیاں بالکل ماں جیسی ہی لگتی ہیں اور انہیں گنوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار پھر سے اپنی ماں کو گنوا دیا۔
میں نے اس سے کہا اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کے پرس کے ساتھ وہ بالیاں مل جائیں گی۔ تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیسے؟ آپ کیسے اس چور کو پکڑ سکتے ہیں؟ آپ تو خود یہاں کھڑے ہیں، کیا کوئی جنتر منتر جانتے ہو؟ وہ مجھے سر سے پیر تک عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کو میرے جنتر منتر ابھی کے ابھی پتہ چل جائیں گے، بس یہاں پر سکون سے کھڑی رہیں۔ میں کیسے آپ کی بات پر یقین کر سکتی ہوں؟ مجھے کیا پتا آپ کون ہیں؟ میں پولیس والا ہوں میم، اگر اب بھی مجھ پر یقین نہیں ہے تو اپنا ایڈریس بتا دیجیے گا، میں مطلوبہ چیز آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ تو اس کے ڈھیلے ڈھالے سے جسم کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا اور وہ الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا واقعی آپ پولیس والے ہیں؟ وہ بے یقینی سے مجھے پھر سر تا پیر دیکھتے ہوئے بولی۔ تو میں زیر لب پھر سے مسکرا دیا۔ عجب حونک سی لڑکی لگی مجھے۔ بی بی، مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اتنا بڑا مذاق میرا اور آپ کا سڑک پر بنتا نہیں۔ میرا نام جمیل ہے اور میں انسپیکٹر ہوں، اور کشمیر روڈ تھانے میں میری آج کل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی پرابلم ہو تو ہمیں خدمت کا موقع دیجیے گا۔ اللہ معاف کرے، آپ لوگوں سے خدمت لینے کا مطلب خدمت کی نیا ڈبونی ہے۔ تو اس کی بات سن کر میں کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ کہکا لگانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے محکمے میں واقعی کچھ کالی بھیڑوں نے عوام کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت اور دوری پیدا کر دی تھی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا کام عوام کی فلاح و بہبود ہی تھا۔ اتنے میں وائلڈ لائف سیٹ پر میرے دوست کی کال آ گئی، تو میں نے کال پک کی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میں نے اس شخص کو روک تو لیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اسے فوراً لے کر یہاں پہنچو۔ میں نے اسے جگہ بتائی تو وہ ناکے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی، تو اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ اور پھر میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ لیجیے میڈم، آپ کا کام تو ہو گیا، آپ کا پرس مل گیا، بس تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ تو وہ میری طرف کچھ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب میں وہ سامنے ہی سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میرا دوست اسی بائک کے پیچھے بیٹھ کر آ رہا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے اسی بائک کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ پہچان گئی تھی، اسی لیے اس کی بے چینی بڑھ سی گئی، اور ایک دم وہ میری طرف مڑ کر بولی، ہاں یہی ہے، وہ یہی ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بولی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پرسکون رہیں، نہیں تو پھر سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اتنے میں میرا دوست اسی چور کے ساتھ بائک پر ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا، تو وہ لڑکی تیزی سے اس چور کی طرف بڑھی ہی تھی کہ میں ایک دم سے اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو کہا کہ آرام سے کھڑی رہیں، آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور پھر اس چور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں نے انتہائی سرد مہری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ پرس کہاں ہے؟ تو وہ گگیائی ہوئے انداز میں بولا، کون سا پرس؟ میں نے کوئی پرس نہیں لیا، آپ لوگ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، ایک زناٹے دار تھپڑ میں نے اس کے چہرے پر رسید کیا تو وہ بلبلانے لگا۔ پھر میں نے انتہائی سخت آواز میں اس کے کان میں کہا، اگر خیریت چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی وہ پرس اس لڑکی کو واپس کر دو، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں اتنا خوف بھر گیا کہ اس نے فوراً اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور لرزتی کانپتی انگلیوں کے ساتھ وہ پرس نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ تو میں نے وہ پرس اس لڑکی کی طرف بڑھا کر کہا کہ چیک کر لیں میم، آپ کی تمام مطلوبہ چیزیں اس میں پوری ہیں۔ تو اس نے فوراً پرس کھولا اور تیزی سے پرس کے اندر ہاتھ مارنے لگی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں وہ بالیاں آ گئیں اور اس نے وہ بالیاں نکال کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ شکر ہے اللہ کا، میری ماں کی نشانی محفوظ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انسپیکٹر صاحب آپ کا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آج یہ بالیاں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ پیسوں کا غم نہیں تھا، وہ میں اور کما لیتی، لیکن اگر یہ بالیاں چلی جاتی تو مجھے پھر کبھی نہ ملتی۔ یہ بالیاں میری ماں نے بڑی محنت سے اپنے لیے بنوا کر کان میں ڈالی تھیں، اور مرنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بالیاں میرے نام کر دی تھیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری ماں پھر سے میرے پاس آ گئی ہو۔ اس کا ممنونیت بھرا لہجہ سن کر مجھے اندر تک دلی خوشی ہوئی۔ آپ کا شکریہ، یہ میری طرف سے۔ اس نے 1000 روپیہ نکال کر میری طرف بڑھایا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کس چیز کا؟ تو وہ بولی کہ آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہے تو یہ رکھ لیجئے۔ میم شاید آپ یہ بھول رہی ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کی حفاظت کی خاطر ہی تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ تنخواہ ہی ہماری اصل حقدار ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ پیسہ وصول کرنا میں اپنے لیے اور اپنی اس جاب کے لیے توہین سمجھتا ہوں۔ تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا پولیس والا دیکھا ہے کہ جو ایسی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، ہمارے اس محکمے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رزق حلال خود بھی کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گنتی کے چند نمک حراموں کی وجہ سے بے عزت ہو گیا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بیدار ہوئی۔ میں نے سر کو ہلکا سا خم دے کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے دوست کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کر تھانے پہنچو۔ تو وہ چور ایک دم سے میرے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مائی باپ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ہی مجبوری کے عالم میں پہلی بار یہ چوری کی ہے۔ اگر پکا چور ہوتا تو کبھی بھی آپ کے ہاتھ نہ رکھتا۔ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ میرے پاس دو ہی رستے تھے کہ یا تو میں چوری کرتا اور اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھاتا یا پھر خودکشی کر لیتا، لیکن میں ہر طرف سے بزدل نکلا۔ مر تو نہیں سکا، لیکن میں نے یہ کام کر لیا جس کی وجہ سے میں آج اپنی آنکھوں میں ہی شرمسار ہوں۔ لیکن اگر شام تک میں اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر نہ پہنچا تو وہ مر جائیں گے۔ آج ہمارے گھر میں فاقے کا تیسرا دن ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات انتہائی تلخ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ہر دوسرا بندہ مہنگائی اور کم آمدنی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ جوان جہان لڑکا تھا، بمشکل 25 سے 30 سال کی عمر ہوگی۔ ایسے میں اگر اسے جیل ہو جاتی تو نہ جانے کب تک یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گل سڑ جاتا اور اس کے پیچھے رہنے والے اس کے بیوی بچے یہ سن کر ہی مر جاتے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ تھا، اسے اپنے کیے کی ٹھیک ٹھاک سزا اس کا ضمیر بھی اسے دے رہا تھا۔ میں نے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ تم شام کو آٹا اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جانا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور یہ میرا نمبر ہے، اس پر مجھ سے افطاری کے بعد بات کر لینا، تمہارے کام کا بندوبست میں کر دوں گا۔ تو اس نے روتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ ارکے ندامت میں ڈوبا اس کا چہرہ دیکھ کر میں اپنی قیافہ شناس نظروں سے یہ جان گیا تھا کہ وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ کام کر تو گیا تھا، لیکن ندامت اس کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر مجھے سلوٹ کیا اور چل دیا۔ میں بھی اپنے دوست کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے پھر وہی مترنم کوئل جیسی آواز سنائی دی۔ تو میں حیرت سے پیچھے مڑا کہ یہ لڑکی اب تک یہیں کھڑی ہے، گئی نہیں۔ وہ بھی شاید میری آنکھوں کی حیرت دیکھ کر کچھ پزل ہو گئی، تو پھر گلا کھنگارتے ہوئے انتہائی جھجک سے بولی، وہ دراصل مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اور یہ بات کر کے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ جیسے اس کی یہ بات کسی اور نے تو نہیں سن لی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ جوان جہان لڑکی کا یوں کسی سے نمبر مانگنا ارد گرد کے لوگوں کو چوکنا کر دیتا ہے، اور پھر میں تو تھا ہی سادہ لباس میں، تو ایسے میں نمبر لینا آسان نہیں۔ ہاں، اگر میں وردی میں ہوتا تو پھر وہ سینہ ٹھوک کے مجھ سے نمبر لے سکتی تھی، اور دیکھنے والوں کو بھی تعجب نہ ہوتا کہ بھائی کوئی پولیس والے سے کام ہوگا تو ہی نمبر لے رہی ہے۔ خیر، میں نے ایک دم خوشی خوشی سے اپنا نمبر لکھوایا، اور جو ہی اس کا نمبر لینے کی خواہش میرے ہونٹوں پر مچلی تو وہ ایک دم آگے بڑھ چکی تھی۔ اب سوائے انتظار کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ دل امید سے اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے دوست نے گلا کھنگارتے ہوئے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور بولا، کیا بات ہے، آج کل کچھ زیادہ ہی کار خیر نہیں کرنے لگ گئے؟ تو میں ہنسنے لگا۔ کیوں، تجھے بڑی جیلسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگا، اتنا اچھا ہاتھ میں شکار آ کے تو نے چھوڑ دیا، کمال ہی کرتا ہے یار تو۔ میں نے ایک ہلکی سی چپت اس کے کندھے پر ماری اور بولا، چل جا اپنا کام کر۔ تو وہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ میں وہاں سے اپنے گھر آیا، جہاں میرا جانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن وہاں جانا میری مجبوری اس لیے تھا کہ میری سوتیلی بہن جو سسرال میں بیاہی ہوئی تھی وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا وہاں جانا ضروری تھا۔ دراصل میں جب بہت چھوٹا تھا تو میری والدہ فوت ہو گئیں، تو ابا نے دوسری شادی کر لی، لیکن اللہ جانے میری سوتیلی ماں کو مجھ سے کیا بیر تھا کہ وہ مجھے ایک آنکھ اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ ابا مجھے کسی طرح سے ہاسٹل میں داخلہ کروا دیں، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ ابا مجھے بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ ہاسٹل لائف کی بے حد خلاف تھے کہ بچوں کی کم عمری میں ہاسٹل لائف نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر کے قریب ہی اسکول میں داخل کروا دیا۔
اور ان باتوں کے بارے میں میری سوتیلی امی کو اچھے سے پتہ تھا کہ میرے معاملے میں میرے ابا کتنے حساس ہیں، اسی لیے وہ زیادہ میرے خلاف کھل کر کھیل نہیں پاتی تھیں، لیکن میری چھوٹی چھوٹی شکایتیں وہ ہر وقت ابا کو لگاتی رہتیں۔ دراصل ابا دبئی میں کام کرتے تھے اور وہ 2-3 ماہ کے بعد چھٹی پر گھر آتے تو ان کے سامنے میری سوتیلی ماں ایسے بن جاتی کہ جیسے اس سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو سوتیلی ماں کی اس چلتر کو سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ابا کے آتے ہی وہ اتنی گڑ کی ڈلی کیوں بن جاتی ہے۔ وہ میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، کپڑوں کا خیال رکھنے لگ جاتی ہے، لیکن ابا کے جاتے ہی نہ تو میرے کپڑے دھوتی، نہ مجھے وقت پر کھانا دیتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے سزا کے طور پر اسٹور روم میں بند کر دیتی، اور پھر میں پوری رات اکیلے اسٹور روم میں بند رہتا اور ڈر کے مارے روتا رہتا۔ جب وہ مجھے اگلے دن اسٹور روم سے نکالتی تو مجھے شدید ڈراتے ہوئے کہتی کہ اگر تم نے میری کوئی بات بھی اپنے ابا سے کہی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میرے دل میں اتنا جن بھوتوں کا خوف نہیں تھا جتنا اپنی سوتیلی ماں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں باہر نکل کر کہاں جاؤں گا۔ نانی کا گھر دوسرے شہر میں تھا اور وہاں میں اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ ابا سے بھی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب بھی ابا کا فون آتا وہ مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تو سوتیلی ماں عین میرے منہ کے سامنے بیٹھ جاتی اور مجھے بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہوئے اشارہ دیتی کہ فالتو بات نہیں کرنی۔ میں ابا سے فقط 1 یا آدھا منٹ ہی بات کر پاتا کہ وہ فوراً مجھ سے فون کھینچ لیتی اور مجھے وہاں سے بھگا دیتی۔ پھر وہ ابا سے لمبی لمبی باتیں کرتی جس میں اس کی باتیں کم اور فرمائشیں زیادہ ہوتی تھیں۔ ابا اسے پیسے الگ بھیجتے اور اس کی فرمائشوں کے لیے چیزیں الگ بھیجتے۔ جو چیزیں ابا میرے لیے چاکلیٹس کی صورت یا کھلونوں کی صورت میں لاتے وہ سب بھی وہ اپنے اختیار میں کر لیتی۔ وہ میری آئی ہوئی چیزیں اپنے بچوں میں بانٹ دیتی، حالانکہ ابا بہت ہی انصاف پسند انسان تھے۔ وہ جو چیزیں میرے لیے بھیجتے وہی اپنے دوسرے بچوں کے لیے بھی بھیج دیتے، لیکن میری بد نصیبی کہہ لیں کہ میں اپنے نام پر آئی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ البتہ میرے سوتیلے بہن بھائیوں میں سے ایک بہن نائلہ حساس دل والی لڑکی تھی۔ جب بھی ایسی صورتحال ہوتی وہ میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھتی تو اپنی تمام چاکلیٹس اور کھلونے چپکے سے لا کر مجھے دے دیتی اور میرا ماتھا چوم کر کہتی کہ تم کیوں روتے ہو، میری ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ تمہیں ایک دم سے خوش ہو جاتا۔ پھر وہ ان تمام چیزوں کو مجھے چھپانے کا کہتی اور سمجھاتی کہ میرے بہن بھائیوں کو اس کا پتہ نہ چلے ورنہ وہ تم سے لے لیں گے، کیونکہ ایسا کئی بار پہلے بھی ہو چکا تھا کہ اس نے جب بھی مجھے کچھ چیزیں دیں تو میرے سوتیلے بہن بھائیوں نے نہ صرف وہ چیزیں چھینی بلکہ جا کر میری سوتیلی ماں سے بھی شکایت لگائی کہ اس نے نائلہ کی چیزیں لے لی ہیں، تو وہ میری سوتیلی ماں تحقیق کیے بغیر ہی نہ صرف مجھے مارتی تھی بلکہ بہت بے عزت بھی کرتی تھی۔ حالانکہ نائلہ اپنی ماں کو بار بار یہ کہتی کہ یہ چیزیں میں نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود میری سوتیلی ماں مجھے ماننا بند نہ کرتی۔ نہ جانے سے کس بات کا غصہ تھا جو وہ بات بے بات مجھ پر اتارتی چلی جاتی۔ اسی لیے نائلہ نے مجھے کہا کہ میں یہ چیزیں چھپا لوں اور اس کے بہن بھائیوں کو اس کی بھنک بھی نہ پڑنے دوں، ورنہ پھر وہ امی سے شکایت کر دیں گے۔ میں نائلہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا، وہ بھی میرا بہت خیال کرتی۔ جب کبھی میری سوتیلی ماں میرا کھانا بند کرتی تو وہ اپنے حصے کی روٹی چپکے سے لا کر چوری چھپے مجھے دے جاتی اور خود بھوکی رہ جاتی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا تو مجھے ابا کے بعد نائلہ اللہ کا تحفہ نظر آتی۔ وہ کئی بار اپنی ماں سے میرے لیے لڑ پڑتی تھی اور برملا میری سائڈ لیتے ہوئے اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیتی تو میری سوتیلی ماں پیر پٹکتی ہی رہ جاتی۔ وہ اپنے ہی بچوں پر میرا سارا غصہ نکالتے ہوئے کہتی کہ تم لوگ میرے سجن ہو کہ دشمن، بھلا یہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے، تم لوگ اس کی سائڈیں کیوں لیتے ہو؟ تو ایسے میں نائلہ کہتی کہ یہ صرف میرا بھائی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس سوتیلے لفظ کا، یہ آپ جانے اور آپ کے کام۔ اسی نے اپنے باقی بہن بھائیوں کے دلوں میں بھی میرے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے باقی بہن بھائی اس جیسے نہ بن سکے۔ لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ نائلہ میری خاطر ہر وقت گھر میں سب سے الجھتی رہتی ہے، میرے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری سوتیلی ماں اپنے تمام بچوں کی نسبت نائلہ سے زیادہ الجھتی تھی اور اسے بات بے بات چھڑک دیتی، لیکن وہ میری خاطر سب برداشت کرتی رہتی۔
میں نے کئی بار نائلہ کو منع بھی کیا کہ وہ میری اتنی سائیڈ نہ لیا کرے کہ ستیلی امی سے چڑ جائے، لیکن وہ کہتی کہ حق بات کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اسی لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح۔ وہ اصولوں کی بے حد پکی تھی اور یہی خوبی سے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اتنی محبت کرنے والی لڑکی کا نصیب بہت ہی کڑوا نکلا۔ ستیلی امی نے اپنی طرف سے اس کی شادی کافی امیر گھرانے میں کی تھی، لیکن وہ لوگ ہر درجہ لالچی نکل آئے۔ اس کا شوہر ہر وقت فرمائشیں کرتا رہتا اور نائلہ بیچاری فرمائشوں کی ایک لسٹ لے کر آئے روز میکے آ جاتی۔ جب تک ابا حیات تھے تو وہ اس کی فرمائشی لسٹ پر بینک سے ایک بڑی رقم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے، لیکن ابا کی وفات کے بعد ہمارے گھر کے وہ حالات نہ رہے۔ بینک میں محدود سی رقم رہ گئی تھی جس سے بامشکل گھر کے اخراجات پورے ہوتے۔ میرے باقی بھائی ملازمت تو کرتے تھے، لیکن وہ سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ میری ستیلی ماں اس عمر میں بچوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو گئی۔ میرے ستیلے 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی، جن میں سے 2 بھائی تو شادی کر کے دوسرے شہر جا کر بس گئے اور جھوٹے منہ بھی انہوں نے اپنی ماں کو ساتھ لے جانے کا نہیں کہا۔ اور ایک بہن نائلہ تھی جس کی شادی اسی شہر میں ہوئی، جبکہ اس سے چھوٹی بہن شادی کر کے باہر چلی گئی۔ اور ایک میں تھا جو اپنے آبائی گھر میں اوپر والے فلور میں رہتا تھا۔ جب سے میری نوکری پولیس میں ہوئی تھی، میں نے گھر کے اخراجات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی طرف سے کوشش کی کہ ستیلی ماں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ اور یہ سب میں نائلہ کی وجہ سے کرتا تھا، کیونکہ نائلہ نے ایک بار بھیگی آنکھوں سے مجھ سے پوچھا کہ امی کا خیال رکھو گے؟ اس نے یہ بڑی ہی آس سے مجھ سے کہا تھا تو میں انکار نہ کر پایا۔ اس کے احسانوں کا کچھ تو بدلہ مجھے آخر چکانا ہی تھا۔ یہ ٹی سیٹ میں نے اس کے لیے لیا تھا کیونکہ اس کے شوہر نے اس سے تقاضا کیا تھا کہ ایک اچھا سا ٹی سیٹ اپنی امی سے کہو کہ تمہیں لے کر دیں۔ میری ستیلی ماں بھلا کیا ٹی سیٹ لے کر دیتی، اسی لیے میں بازار سے اس کے لیے تنخواہ ملتے ہی ٹی سیٹ لے کر آ گیا اور اب یہ اسی کو دینے جا رہا تھا۔ میں بھی کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے تھانے سے کال آئی کہ فوراً پہنچو۔ میں جب تھانے پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت نے روتے ہوئے پورا تھانہ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا شوہر لاپتہ ہو چکا ہے، تو میں نے اس کی رپورٹ درج کی اور اس سے کہا کہ اسے کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی پر کوئی شک نہیں ہے، ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں۔ تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ 1-2 دن انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی آ جائیں۔ لیکن وہ اصرار ہی کرتی رہی کہ وہ ایسے کبھی بھی بغیر بتائے ہوئے نہیں نکلے، لیکن ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، پلیز تلاش کریں۔ خیر اس رات تو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے گھر بھیجا، لیکن جو ہی صبح ہوئی وہ پھر سے آدھم کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مسلسل مجھ سے ملنے کے تقاضے کر رہی تھی اور میری روم کے باہر ایک شور مچا ہوا تھا۔ میں خود ہی اٹھ کر باہر آیا تو وہ چیخنے چلانے لگی کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کل تو آپ نے رپورٹ درج کروائی ہے، ہمارے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم رگڑیں اور ایک دم سے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں بھی آپ لوگ انسان سمجھیں۔ لیکن وہ ایک دم تڑپ کر بولی، اگر یہاں کوئی امیر بندہ رپورٹ لکھوانے کے لیے آتا تو پورا تھانہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کمر کس لیتا، لیکن آپ لوگ غریب لوگوں کی بات ہی کہاں سنتے ہیں، آپ لوگوں کو تو بس پیسے چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بی بات پیسوں کی نہیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنی طرف سے پوری جان لڑا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ہم پر یقین تو کریں۔ لیکن اس نے خوب ہنگامہ کیا اور یہاں تک کہ مجھے دھمکیاں بھی دینے لگی کہ اگر میرا یہ مسئلہ آج حل نہ ہوا تو میں اوپر تک جاؤں گی۔ وہ مجھے سرعام دھمکیاں دے رہی تھی تو میں پوری طرح سے پریشان ہو گیا، کیونکہ میری نوکری ابھی ابھی لگی تھی اور میری ایک چھوٹی سی شکایت پر میری نوکری بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی ٹیکنیکل مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کلو مجھے نہیں مل رہا تھا۔ اب تو حالت یہ تھی کہ وہ عورت اگر تھانے آتی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کا اور میرا سامنا نہ ہو تو بہتر ہے۔ میرا دوست انیل اکثر مجھ سے اس طرح کے کیسز میں مجھ سے الجھتا ہی رہتا تھا۔ وہ اکثر ایسے لوگوں سے پیسوں کی زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کرنے کے حربے استعمال کرنے پر مجھے اکساتے ہوئے کہتا کہ ایسی پارٹیز تو نصیب سے تھانے آتی ہیں، ایک تو مجبور ہوتی ہیں، اوپر سے اگر ہم ان کے سامنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہیں تو آپ کے کیس کے سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ اخراجات ہوں گے تو یہ پیسے دینے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن میں اسے ہمیشہ منع کرتا
تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتا۔ میں جب بھی اس سے حق حلال کی بات کرتا تو وہ میرا منہ چڑھاتا ہوا چلا جاتا اور کہتا، تمہارا اس حق حلال سے گزارا ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں۔ اس کیس میں بھی وہ اس عورت سے کسی نہ کسی طرح پیسے نکلوانا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو منع کر ڈالا، جس پر وہ بہت دل میں لایا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ ہم کبھی اس عورت کے گھر نہیں گئے، نہ ہی ہم نے کبھی تلاشی لی، شاید کوئی معلومات کا سرا ہمیں مل جائے۔ یہی سوچ کر ایک رات میں سادہ کپڑوں میں دیوار کود کر اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس گھر کے پچھلے صحن میں قدم رکھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ سامنے ہی وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ اس وقت ایک عورت کا یوں تنہا کھلے آسمان تلے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھنا انتہائی حیرت انگیز تھا۔ وہ کچی زمین پر مسلسل اپنی انگلیوں سے کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ پول سے آتی زرد رنگ کی روشنیوں میں اس کا چہرہ انتہائی افسردہ لگ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ ایک دم سے بوکھلا سی گئی، اور اس نے سر اٹھا کر جب اوپر دیکھا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا کر اٹھی اور وہاں سے بھاگنے ہی لگی کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ اس طرح یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میری بات سننے کے بعد وہ شدید خوفزدہ ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے لگا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ یقیناً یہ عورت بہت کچھ جانتی ہے، ورنہ یوں نہ گھبراتی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف اس زمین کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر وہ عورت بیٹھی انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ یہاں کیا ہے؟ میرے سوال پر وہ عورت ہڑبڑا سی گئی اور پھر ہکلاتے ہوئے بولی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ آدھی رات کو یہاں کیوں بیٹھی تھیں؟ میری مرضی، میرا گھر ہے، میں جہاں پر بھی بیٹھوں۔ تم ہوتے کون ہو؟ اب کیا تم میرے شوہر کا شک مجھ پر ہی کرنے آ گئے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب تم لوگوں سے کیس حل نہیں ہوتا تو تم لوگ الٹا ان کے لواحقین پر کیس بنا دیتے ہو۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تو میں نے اس پر نفسیاتی حربہ آزماتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں تمہارے ہی شوہر کے حوالے سے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اب مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، ورنہ پتہ تو ہم ویسے بھی چلا ہی لیں گے۔ میں نے دوبارہ اس دائرے والی زمین کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم زمین پر بیٹھ گئی اور پھر رونے لگی۔ جانے کیوں مجھے اس کمزور سی عورت کو دیکھ کر ایک ہمدردی سی ہوئی، ایسا لگا جیسے وہ بے گناہ سی ہو۔ بہرحال قانون کی تفتیش کا اپنا ایک دائرہ عمل ہوتا ہے۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو وہ آہستہ سے بولی، میں نے اپنے شوہر کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے اور اس جگہ میں نے اسے دفنا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے اپنے شوہر کو خود ہی قتل کیا تو پھر تم تھانے اس کی رپورٹ لکھوانے کے لیے کیوں آئیں؟ میں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ اس لیے لکھوائی تھی تاکہ اس کے لواحقین مجھ پر شک نہ کریں۔ ان کے علم میں نہ ہو کہ میں پہلے ہی اس کی رپورٹ لکھوا چکی ہوں۔ اس کا قتل کیوں کیا؟ میں نے سوال کیا تو وہ کافی دیر خلاؤں میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، دراصل میرا دوسرا شوہر تھا۔ میرے پہلے شوہر کے فوت ہونے کے بعد میں نے اسے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن یہ ایک بد فطرت انسان تھا۔ میرے پہلے شوہر کی بیٹی پر نظر رکھنے لگا۔ جب اس نے ایک رات میری معصوم بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا تو میں نے اسے قتل کر کے یہاں دفنا دیا اور شور مچا دیا کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا کوئی حل تھا؟ میں اگر اسے قانون کے حوالے کرنے کا سوچتی تو قانون مجھ سے سب سے پہلے ثبوت مانگتا۔ اگر میں ثبوت فراہم کر دیتی تو میری بیٹی منظر عام پر آ جاتی، جو ساری زندگی پھر منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اب آپ چاہیں تو مجھے قانون کے حوالے کر دیں، مجھے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تو میں گہری سانس لے کر خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، کیونکہ میں جانتا تھا اس نے اپنی جگہ جو کیا ہے وہ درست ہے، لیکن قانون کی نظر میں یہ غلط ہے۔ خدا جانے اس سارے معاملے کی بھنک میرے دوست کو کیسے پڑ گئی اور اس نے میرے خلاف رپورٹ میرے آفیسر کو پہنچا دی اور مجھے اس نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ مجھے لگا کہ زندگی جیسے ایک دم سے ختم ہو گئی ہو کہ اچانک ایک دن مجھے نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ کال ریسیو کرتے ہی جب میں نے آواز سنی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا پرس مل جانے پر اس نے مجھ سے میرا نمبر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے معاملات آگے بڑھیں
میں نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس اب کوئی جاب نہیں، میں ایک بے روزگار آدمی ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اسی لیے یہ بات یہیں ختم کرو۔ تو اس نے انتہائی گہری بات کی کہ آپ سے رشتہ آپ کی نوکری کی وجہ سے نہیں باندھا، بلکہ یہ دل کا رشتہ ہے اور بہت مضبوط ہے۔ اس کی پر امید بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے انعام کے طور پر میری وہ دلی خواہش پوری کر دی جس کی میں نے چپکے چپکے تمنا کی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، ایک انسان اگر حق کے راستے پر ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مجھے صرف کومل کا ساتھ ہی نہیں ملا، بلکہ میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار اسٹارٹ کیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اسی لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ حق کا راستہ کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔